آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی کتاب کی جس نے جدید فیمنزم کی سوچ کو ایک نئی شکل دی، یعنی سیمون دی بوا کی دی سیکنڈ سیکس۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ایک پورا نظریہ ہے، ایک انقلابی دستاویز۔ خاص طور پر اگر کوئی جینڈر سٹڈیز یا سول سروسز جیسے امتحانات کی تیاری کر رہا ہے تو یہ تحریر معاشرتی ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے ایک لازمی جزو ہے۔ تو آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور ہماری گفتگو کی شروعات ہوتی ہے دی بووا کے اس شہرہ آفاق جملے سے، کوئی عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ عورت بن جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر ان کا پورا فلسفہ سمایا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس بظاہر سادہ سے جملے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی پہیلی نہیں ہے بلکہ ایک بہت گہری فلسفیانہ دلیل ہے۔ آج ہم اسی دلیل کی پرتیں کھولیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے دبوا کے بنیادی تصور کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی خودی اور دوسرا۔ یہیں سے وہ معاشرے کے پورے ڈھانچے کا تجزیہ شروع کرتی ہیں۔ دی بوا کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کو ڈیفالٹ انسان یعنی خودی یا اصل سمجھا جاتا ہے۔ مطلب جب ہم انسان کہتے ہیں تو ذہن میں خاکہ مرد کا ہی آتا ہے، اور اسی وجہ سے مرد عورت کی تعریف بھی اپنے حوالے سے کرتا ہے، اسے ایک آزاد خود مختار وجود کے طور پر نہیں دیکھتا۔ اور یہیں سے جنم لیتا ہے دوسرے کا تصور۔ دوسرا وہ وجود ہے جس کی پہچان اور تعریف ہمیشہ مرکزی کردار یعنی مرد کے حوالے سے کی جاتی ہے، اور یہ کوئی دو طرفہ رشتہ نہیں ہے، یہ بالکل یک طرفہ ہے۔ اس فرق کو اور آسانی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف مرد ہے جو کہ سبجیکٹ ہے، ایبسلیوٹ ہے، ایسنشل ہے، اور دوسری طرف ہے عورت جو آبجیکٹ ہے، ریلیٹیو ہے اور ان ایسنشل ہے۔ دی بوا کہتے ہیں کہ یہی وہ بنیادی تقسیم ہے جس پر ہمارا پورا سماجی نظام کھڑا کیا گیا ہے۔ اچھا، تو اب واپس آتے ہیں اس جملے پر کہ عورت بنتی ہے۔ اب ہم اس تصور کو گہرائی سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ دی بوا نسوانیت کے روایتی خیالات کو کیسے چیلنج کرتی ہیں۔ تو ایک بہت عام دلیل جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورت ہونا ایک حیاتیاتی تقدیر نہیں ہے؟ کیا ہماری بائیولوجی ہی ہمارے کردار اور ہماری فطرت کو طے نہیں کرتی؟ دی بوا اس دلیل کو بالکل مسترد کرتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ حیاتیاتی فرق نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں، لیکن ان فرق کو معنی کون دیتا ہے؟ ان کی قدر کون طے کرتا ہے؟ معاشرہ۔ اکیلے بائیولوجی نسوانیت کی تعریف نہیں کر سکتی۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر بائیولوجی نہیں تو کیا نسوانیت کوئی نفسیاتی چیز ہے؟ کوئی ازلی نسوانیت یا کوئی پہلے سے طے شدہ نفسیاتی فطرت جیسی کوئی چیز؟ اس کا جواب بھی ہے نہیں۔ دی بوا ازلی نسوانیت کے تصور کو ایک متھ، ایک گھڑی ہوئی کہانی قرار دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسا افسانہ ہے جسے معاشرے نے عورت کو دوسرے کے درجے پر رکھنے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تراشا ہے۔ اور اس پوری بحث کو دی بوا کا یہ طاقتور جملہ سمیٹ دیتا ہے: عورت کی پوری تاریخ مردوں نے بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جو تصور آج ہمارے سامنے ہے وہ قدرتی نہیں ہے، بلکہ اسے تاریخ، ثقافت اور سماجی طاقتوں نے مل کر بنایا ہے۔ تو جب عورت کو دوسرا بنا دیا جاتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اس کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دی بوا اس کی وضاحت کے لیے جمود کے جال یا ٹریپ آف ایمیننس کا تصور پیش کرتی ہیں۔ یہاں دو اہم اصطلاحات ہیں، ٹرانسینڈنس اور ایمیننس۔ اب یہ الفاظ تھوڑے مشکل لگ سکتے ہیں پر ان کا مطلب بہت سیدھا ہے۔ ٹرانسینڈنس کا مطلب ہے ایک فعال تخلیقی زندگی، آگے بڑھنا، مستقبل کے منصوبے بنانا، خود کو بہتر بنانا۔ اور اس کے بالکل برعکس ایمیننس کا مطلب ہے ایک جامد زندگی جو بار بار دہرائے جانے والے کاموں میں پھنسی ہو، جو حال میں قید ہو، جیسے گھریلو کام کاج۔ اور دی بوا کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ معاشرہ مردوں کو ٹرانسینڈنس کی طرف دھکیلتا ہے، یعنی تخلیق، کامیابی اور آگے بڑھنے کی طرف، جبکہ عورت کو ایمیننس میں قید کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک ہی دائرے میں گھومنے اور دیکھ بھال کے کرداروں تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ یہ جمود کی قید عملی زندگی میں کیسی نظر آتی ہے؟ عورت کی تعریف ہمیشہ مرد سے اس کے رشتے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، اسے اپنے آزادانہ منصوبوں اور خوابوں کو پورا کرنے سے روکا جاتا ہے۔ اس کے دن رات کے کام کو کوئی تخلیقی عمل نہیں سمجھا جاتا اور اسے زندگی کی تکرار میں پھنسا دیا جاتا ہے۔
لیکن دیبوا صرف مسئلہ بتا کر بات ختم نہیں کرتی، وہ اس کا حل بھی پیش کرتی ہیں۔ تو آئیے اب ان کی کتاب کے آخری اور سب سے امید افزا حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی آزادی کا راستہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ حقیقی آزادی ہے کیا۔ دیبوا کے نزدیک آزاد ہونا صرف اپنی مرضی سے کچھ چن لینا نہیں ہے، بلکہ تخلیق کرنے، عمل کرنے اور اپنا مستقبل خود بنانے کی صلاحیت کا نام آزادی ہے۔ تو اس آزادی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ دیبوا کچھ بہت واضح قدم بتاتی ہیں۔ پہلا قدم، کام کے ذریعے معاشی خود مختاری حاصل کرنا۔ دوسرا، ذہنی اور تخلیقی کاموں میں حصہ لینا۔ تیسرا، نسوانیت کے جھوٹے افسانوں کو پوری طرح مسترد کرنا۔ اور چوتھا اور بہت اہم، دوسری عورتوں کے ساتھ یکجہتی اور اجتماعی جدوجہد کرنا۔ اور ان سب میں معاشی آزادی کو وہ بنیاد مانتی ہیں، جیسا کہ وہ کہتی ہیں یہ کام ہی ہے جس کے ذریعے اس نے اس سڑک کا سب سے لمبا حصہ طے کیا ہے جو اسے مرد سے الگ کرتا ہے، یعنی پیشہ ورانہ خود مختاری ہی حقیقی آزادی کی بنیاد ہے۔ تو آخر میں ہم ایک سوال پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ دی سیکنڈ سیکس کی اشاعت کو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، ہم آزادی کے سفر میں آج کہاں کھڑے ہیں؟ دیبوا کا فلسفہ آج بھی ہمیں اپنے معاشرے اور اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔